بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹیٹ بینک کو آزاد حیثیت دینے کا معاملہ۔ کیا اسٹیٹ بینک اب پاکستان کی ملکیت نہیں ہوگا یا حکومت پاکستان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا؟ کیا یہ فیصلہ بینکوں کے نظام کو بہتر کرے گا یا مزید بگاڑ دے گا؟ کیا اسٹیٹ بینک پاکستان کی ریگولیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک پاکستان کے بینکاری کے نظام کو کنٹرول نہیں کرتا؟ اگر یہ ادارہ آزاد ہو گیا تو کیا باہر کے لوگ، جو ملک سے باہر کے لوگ، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے لوگ ہیں، کیا وہ ہمارے نظام کو کنٹرول نہیں کر لیں گے؟ اگر حکومتی کنٹرول میں رہ کر اسٹیٹ بینک میں اتنی بے قاعدگیاں ہوئیں کہ آپ منی لانڈرنگ کا شور مچاتے رہے وزیر اعظم صاحب، اگر سرکاری کنٹرول میں غلط کام ہوتے رہے تو آزاد ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کیا بے لگام نہیں ہو جائے گا؟ وزیر اعظم صاحب حفیظ شیخ نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنسی دینے کے لیے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ اب وداؤٹ انٹرونشن آف دا گورنمنٹ چلے گا، یعنی اب اس میں گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن مانا کہ گورنمنٹ کی بے جا مداخلت بری بات ہے، مگر گورنمنٹ کے احکامات اب وہ نہیں مانے گا۔ اب حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ تو حضور والا پھر حکومت کمرشل اداروں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرے گی، اور کمرشل اداروں سے حکومت کو جو قرض ملے گا وہ زیادہ شرح سود پر ملے گا، جس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور پہلے ہی محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت میں مہنگائی پر پہلے ہی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے اہم مالیاتی ادارے کو IMF واشنگٹن آفس کے کنٹرول میں دے کر کیا اپنی آزادی کو خطرے میں نہیں ڈال رہے؟ وزیر اعظم صاحب، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب ہر پاکستانی آپ سے مانگ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ان سوالوں کے جواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قوم کو اعتماد میں لیں اور قوم کو یہ بتائیں کہ ایسا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، جب قوم سوال کرتی ہے تو اس کے جوابات آپ کی طرف سے ضرور آنے چاہیے۔ اس اٹانومی کا جو آپ دینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک میں کوئی گڑبڑ ہوئی، کوئی مالیاتی بد انتظامی ہوئی، تو ہمارے تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ بینک کے کسی فرد سے کوئی سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک ہر قسم کی وہ معلومات جو IMF اس سے مانگے گا وہ اسے دینے کا مجاز ہے، بے شک وہ خفیہ معلومات ہی کیوں نہ ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے حکمران جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ ایسے قوانین کیوں بناتے ہیں کہ جن کا عوام الناس کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار مالیاتی ادارہ بنانے سے کیا آٹا سستا ہو جائے گا، چینی سستی ہو جائے گی، کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کسے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب، کیا یہ سارے کام آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا کسی اور کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟
اگر کسی اور کے اشاروں پر کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت ہی بری بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کسی اور کے کنٹرول پر نہیں چلوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا. اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر عوام آپ کے اس فیصلے سے بالکل ناخوش ہیں. اب دوسری بات رہی کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں موجود تھے تو وہ یہ کہتے رہے کہ کسی ملک کو توڑنے کے لیے اب فوجوں کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، اس کی معیشت کو خراب کر دو، وہ ملک ویسے ہی ڈوب جاتا ہے. تو عمران خان صاحب، معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر معیشت اور حالات خراب نہ ہوئے ہوتے تو آپ ہر روز آ کر یہ نہ ارشاد فرمایا کرتے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن معاملات کا حل تلاش ضرور کرنا چاہیے. ہم گھبرائیں نہیں، مگر جو مسائل ہمیں درپیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ جناب محترم عمران خان صاحب، اسٹیٹ بینک کو ایک آزاد ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس قسم کا مسودہ یا بل کیوں پیش کیا گیا؟ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسودہ آئی ایم ایف کے دفتر واشنگٹن میں تیار کیا گیا. پھر آئی ایم ایف نے حکومت سے یہ کہا کہ اس کو آپ نے جیسے تیسے منظور کروانا ہے. آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن ہر حکومت پر لاگو رہی، لیکن آپ سے پہلے والی سابقہ حکومتوں نے ان کی اس کنڈیشن کو تسلیم نہیں کیا. بات سوچنے کی ہے کہ کیا آپ دوسری حکومتوں سے زیادہ آئی ایم ایف کے تابع دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے. اس قانون سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ہمارا اسٹیٹ بینک حکومت کے آگے جواب دہ نہیں رہے گا، ہماری آئینی حدود سے باہر نکل آئے گا. آزاد اور خود مختاری کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو جناب عمران خان صاحب، کچھ خیال کیجئے اس قوم کا، اور کچھ خیال کیجئے اس قوم کو درپیش مسائل کا. اگر یہ مسائل یوں ہی رہے تو ایک دن لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اپوزیشن لوگ نہیں نکال سکتی. اپوزیشن بھلے اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ آپ کے خلاف لوگ نہیں نکال پا رہی، لیکن آپ خود اس بات کا مسلسل بندوبست کر رہے ہیں کہ لوگ تنگ آ کر آپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں. کوشش کیجئے کہ حالات ایسے نہ ہوں، اور یہ جو اسٹیٹ بینک کو پرائیویٹائز کرنے کی، خود مختار ادارہ بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں کہ جس کا خمیازہ قوم صدیوں تک بھگتتی رہے گی. اللہ آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دعا ہے. کیونکہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، تو اس ملک کا حاکم اگر راہ راست پر ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ باقی کام بھی راہ راست پر ہوں گے. عمران خان صاحب، لوگوں کو آپ سے یہ امید نہ تھی کہ پاکستان کی اس شرح کو آئی ایم ایف کے اس طرح سے آپ حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بارے میں آپ کے وزراء اور مشیر دن رات دلائل دیتے پھریں گے کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب، آپ نے ملک کی آزاد معیشت پر آج تک جو کچھ بھی کہا، جتنا بھی کہا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو آزاد خود مختار ادارہ بنانے کا یہ بل پیش کر کے اور اپنے ارادوں کو سامنے لا کر سب پر پانی پھیر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ آپ جو باتیں کیا کرتے تھے وہ سیاسی باتیں تھیں، عملی طور پر تو بات کچھ اور ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے مفاد میں تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.